آوارہ گرد کی ڈائری از ابن انشا، جرمنی 12 اکتوبر تا 26 اکتوبر 1967۔ اب ہم فرینکفرٹ میں ہیں۔ انگریزوں کو دعویٰ تو انگریزی دانی کا ہے، لیکن ڈھنگ سے بولنی نہیں آتی۔ ہمارے پلے بس ان کی آدھی بات پڑتی ہے، کبھی وہ بھی نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ قسمت ہی تھی جو ہمیں لفتانزا کا جہاز مل گیا۔ ہم لدے پھندے لندن ایئرپورٹ کی عمارت پر انتظار کرتے رہے کہ اب ہانک پڑتی ہے۔ اس دوران مائکرو فون پر کچھ گنگناہٹ ضرور ہوئی، لیکن ایسی کہ ہم نے اسے قابل اعتماد نہ جانا۔ جب خاصی دیر ہو گئی تو ڈیسک پر جا کر پوچھا کہ بی بی جی، یہ جرمن ایئر لائن لفتانزا کا جہاز نمبر 223 جاتا کب ہے؟ کون سا جہاز؟ بی بی نے پوچھا۔ فرینکفرٹ والا۔ بولی وہ تو چلا گیا، آپ کہاں تھے؟ ہم نے بتایا کہ کافی پی رہے تھے۔ اب وہ بیچاری بھاگی۔ بولی قاعدے سے تو چلے جانا چاہیے، لیکن شاید ایک برآمدے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں مسافروں پر گرتے پڑتے ایکسکیوز می کہتے کہتے ایک جگہ پہنچے جہاں مسافروں کو کوچ لے کر ہوائی جہاز تک جاتا ہے، کیونکہ آخر لندن کا ٹریفک ہے۔ جہاز اس عمارت سے کوئی 5 میل دور اترتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی کہا آپ کی قسمت، کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے ہمیں اپنی جیپ میں بٹھایا اور ہری لال روشنیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرپٹ بھاگا۔ ہمارے وہاں پہنچنے تک سیڑھی اٹھا لی گئی تھی، لیکن ہم نے کہا ارے ظالمو جرمنو، کیا کرتے ہو؟ پھر لگاؤ سیڑھی، آخر ہم نے کرایہ دیا ہے، مفت تھوڑی جا رہے ہیں۔ ان کو ہمیں سوار کرتے ہی بنی، ورنہ ہمارا سامان جو پہلے ہی بار ہو چکا تھا فرینکفرٹ چلا گیا ہوتا اور ہم خالی لندن میں ٹاپتے رہ جاتے، ایک ندی کے 2 کنارے ملنے سے مجبور۔ ہوٹل زیپلن، سبحان اللہ، کیا عمدہ ہوٹل ہے۔ یہ پہلا ہوٹل ہے جس کا غسل خانہ چھوٹا ہونے کی ہم شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ غسل خانہ ہی نہیں۔ ہم نے آتے ہی مینیجر صاحب سے کہا یہ کیا غیر معقولیت ہے، آپ ہمیں کمرہ دیں یا نہ دیں، ہمیں غسل خانہ ضرور چاہیے، ہم نہانے دھونے والے آدمی ہیں۔ بولا جناب یہ بھی غنیمت جانیے کہ آپ کا پیغام 1.5 مہینے پہلے مل گیا تھا، اس لیے کمرہ آپ کے لیے ہم نے ریزرو کر دیا، ورنہ فرینکفرٹ کتاب میلے کا رش ایسا ہے کہ کسی ہوٹل میں تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ آپ کے فلور پر ایک مشترکہ غسل خانہ ضرور ہے، لیکن وہ ایک امریکن جوڑے نے ریزرو کر رکھا ہے۔ وہ 2 دن بعد چلا جائے گا تو شوق سے دن بھر ٹب میں بیٹھ کر اشنان فرمائیے گا۔ ٹوائلٹ تو ہے نا؟ یعنی آپ ہمارا مطلب سمجھتے ہیں؟ جی ہاں وہ ہے، اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے آپ کے کمرے میں وہ چیز بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی ہاں شکریہ۔ پیرس والے غسل خانے کا احوال ہم لکھ چکے۔ لندن میں مسز واٹسن کی سرائے میں، جو گلوسٹر ہوٹل کے بھاری بھرکم نام سے معروف ہے، ہم دوسرے لوگوں سے ڈیوڑا کرایہ دیتے تھے، کیونکہ اس کے ایک کونے میں شاور بھی تھا، یعنی اس قسم کا ڈبہ جس کے اندر آدمی کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا۔ سید سبت حسن نے کہا میاں کیا کیا جائے، اوپر کا آدھا دھڑ تو نہا لیا ہوں، ٹانگوں پر صابن کیسے لگاؤں، اور پانی کا تریڑا بھی بس سر سے چھاتی تک آتا ہے۔ ہم نے کہا یوگ ودیا سیکھی آپ نے؟ بولے ہاں کچھ کچھ تو پڑھا ہے۔ تو شیرشک آسن کیجیے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سید صاحب نے پوچھا۔ سر کے بل کھڑے ہو جائیے اور ٹانگیں اوپر کھڑی کر لیجیے۔ پنڈت نہرو یہی کیا کرتے تھے، تبھی تو ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی تھی۔ ان کا غسل خانہ بھی چھوٹا تھا کیا؟ واللہ عالم، ویسے چھوٹا نہ ہوتا تو ان کو سر کے بل کھڑا ہونے کی کیا ضرورت تھی، یا پھر پرانے زمانے کے شاعر کوچہ رقیب میں اس شان سے جاتے تھے۔ لیکن نہرو جی شاعر تو نہ تھے، اگرچہ شاعری کیا کرتے تھے۔ ہوٹل زیپلن میں بس یہ ایک تکلیف تو ہے، اور تکلیف بھی کیا ہے، بھلا ہوا مری گگریا ٹوٹی پانی بھرن سے چھوٹی، نہ نہانے کا معقول عذر مل گیا۔ مسلمان یوں بھی جمعے کے جمعے نہاتا ہے، اور اگلے جمعے میں ابھی کئی روز ہیں۔ باقی ہر لحاظ سے یہ ہوٹل بہت آرام دہ ہے۔ مسز واٹسن کے ہاں 1 مہینہ گزارنے کے بعد تو اور بھی زیادہ آرام دہ معلوم ہونے لگا ہے۔ فرش پر قالین ہے، تولیے روز بدلے جاتے ہیں۔ مسز واٹسن سے اس روز سید صاحب نے نیا تولیہ مانگا تو بولی 1.5 پاؤنڈ روز میں تو نیا تولیہ ملنے سے رہا۔ ہمارے اس کمرے میں 4 روشنیاں ہیں اور ہم چاروں رات بھر جلائے رکھتے ہیں، کیونکہ لندن والے کمرے میں ہمیں اپنے پلے سے روشنی کرنی پڑتی تھی، یعنی ہر دوسرے تیسرے دن میٹر کو رشوت دیتے تھے، اس کی جیب میں 1 شلنگ ڈالنا پڑتا تھا۔ ابھی اس روز ہم ایک خط لکھنے بیٹھے، ابھی خیریت موجود خیریت مطلوب تک پہنچے تھے اور غیب سے مضامین خیال میں آنے شروع ہوئے تھے کہ کھٹک سے بجلی بند۔ یہ شلنگ والی بجلی انسانی زندگی کی طرح ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں۔
ہم نے سوچا ماچس جلا کر اپنا کوٹ تلاش کریں، کیونکہ معلوم نہیں کس کرسی، کس صوفے یا پلنگ پر پڑا ہے، کھوٹی پر ٹانگنے کے ہم قائل نہیں۔ پھر اس میں سے شلنگ نکالیں، لیکن روشنی ہوتی تو ماچس ہمیں ملتی، خدا جانے کہاں رکھی ہو۔ پہلے ماچس ڈھونڈنا اور اس کوشش میں دھڑا دھڑ چیزیں گرانا، پھر کوٹ ڈھونڈنا اور پھر اس کی کئی جیبیں، ان میں سے شلنگ ڈھونڈنا، پھر میٹر ڈھونڈنا، اس کا سوراخ ڈھونڈنا، بڑا طول عمل تھا۔ ہم نے خط اور مضامین غیب کے لیے اگلے روز کی تاریخ ڈال دی اور بستر پر دراز ہو گئے۔ رات کو جانے کس وقت سید سبط حسن آئے ہوں گے، ماچس جلائی ہوگی، میٹر کا منہ شلنگ سے بند کیا ہوگا اور روشنی پائی ہوگی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم جرمن زبان پر بھی حاوی ہو گئے۔ جرمن کے متعلق سنا تھا کہ مشکل زبان ہے، جن کے لیے مشکل ہوگی، ہمیں تو اس کے سیکھنے میں چندہ دقت نہ پیش آئی۔ ممکن ہے اس کی وجہ ہماری طبعی ذہانت ہو۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم گوئٹے اور شلر کی زبان کی باریکیوں پر تنقید کر سکتے ہیں یا جرمن زبان کی صرف و نحو پر کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ ہوٹل میں جا کر بے تکلفی سے کھانا مانگ سکتے ہیں اور راستہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بڑی نادر روزگار کتاب ہمارے ہاتھ آ گئی، جس میں کھانوں کے انگریزی نام اور ان کے جرمن مترادفات لکھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمرے کی کنڈی لگا کر خشک بسکٹ نگلنے اور پانی پینے سے بچ گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ راستہ پوچھنا ہو تو پہلے کہو وہ ایسٹ، جس کا مطلب ہے کہاں ہے، اس کے بعد مقام مطلوبہ کا نام لو، از راہ اخلاق بتے پلیز بھی کہو۔ وہ جواب میں کہے گا ناخ ریچت یعنی دہنی طرف، یا ناخ لنکس یعنی بائیں ہاتھ، یا یہ کہ سیدھے چلے جاؤ، گیرا دے اوس۔ اس کے بعد تم دانک شرن شکریہ کہو اور اپنی راہ لو۔ اب یہ تمام فقرات ہمارے ورد زبان ہیں۔ عام طور پر ہمارا مطلوبہ مکان دہنے ہاتھ، بائیں کو یا سیدھا آگے ہوتا ہے، البتہ کہیں اگر ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے ہوں اور ایک سے زیادہ موڑ مڑنے کی بات ہو، یا ہمارا دیا ہوا پتہ شہر کے دوسرے حصے میں یا کسی دوسرے شہر میں ہو، تو تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ مخاطب جرمن میں ایک تقریر کرتا ہے، ہم یا ہاں ہاں کہنے کے بعد سر ہلا کر دانکے شرن کہتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی تو ملے گا جو ہماری جرمن زبان کی معلومات کے اندر رہ کر ہمیں بتائے گا۔ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان۔ بے شک زبان پر ہمیں اس حد تک عبور حاصل ہو گیا ہے، تاہم احتیاطاً ہم یہ فقرے اور الفاظ ایک پرچی پر لکھ ماں اردو حروف میں ان کے تلفظ کے اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور یہ پرچی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ کتاب کا لکھنے والا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سخت ابلے ہوئے انڈے کھانے کا شوقین تھا۔ ہم ہاف بوائلڈ کھاتے ہیں یا ہاف فرائیڈ، اس نے اس باریکی کا ذکر ہی نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی سخت ابلا ہوا انڈا کھانا پڑتا ہے۔ یا پھر کل یہ ہوا کہ ہم نے بھنی مرغی کا آرڈر دیا، تھوڑی دیر میں بیرا یعنی بیری ایک بڑا سا قدا اٹھا لائی، معلوم ہوا کہ ہم روا روی میں بھنا مرغ بریک ہیون کی بجائے ہیونر بریو ہے، مرغی کا سوپ کہہ گئے۔ زیادہ علم وسیع ہونے کا یہی تو نقصان ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی لفظ یاد کیا ہوتا تو یہ قباحت کیوں ہوتی؟ ہم چاہیں تو جرمن زبان میں منشی فاضل کی ڈگری لا سکتے ہیں، لیکن کیا فائدہ، بلکہ دانستہ احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں پولینڈ وغیرہ جانا ہے، ان لوگوں کی جرمنی سے لڑائی رہی ہے، کسی نے ہمیں جرمن سمجھ لیا تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ بھی جو کچھ سیکھا ہے اسے ہم جرمنی کی سرحد پر بھلا کر آگے جائیں گے، جیسے اپنی فرینچ زبان ہم فرانس کی سرحد کے ادھر چھوڑ آئے ہیں۔ یوں بھی اتنا سامان کون اٹھائے پھرے۔ بون اور کولون میں گرجا اسی طرح ایک پر ایک چڑھے ہوئے ہیں جس طرح استنبول میں مسجدیں، اور شان میں بھی یہ استنبول کی مسجدوں پر چشمک زنی کرتے ہیں۔ کولون کے گرجا کو دیکھیے، اس کی رفت، عظمت اور ہیبت آپ عمر بھر نہیں بھلا سکتے۔ فرینکفرٹ سے آتے ہوئے ہم نے افق پر گرجاؤں کے نکیلے کلش بھی دیکھے، ایک تو ان میں قلعہ کوہ پر بھی ہے۔ خود ہمارے ہوٹل کے نوا میں 5-6 پرانے کلیسا ہیں۔ شام کو ان کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، کیا دلاویز سریلی تانے اڑا رہی تھیں۔ دل والوں کو برگ درختان سبز ہی معرفت کردگار کے لیے کافی ہیں، یہ گھنٹیاں تو پھر صدا رکھتی ہیں۔
ایک تو تنہائی کا عذاب جس کے باعث بعض اوقات گھنٹوں بستر پر پڑے یورپ کا نقشہ دیکھا کرتے ہیں، پھر سیر کرانے والے دکان اپنی بڑھا گئے۔ ہم نے پوچھا ٹورسٹ آفس سے کہ ہے کوئی جو ہمیں شہر دکھائے، دریائے رائن کی سیر کرائے اور اپنے ملک کے لیے ہم سے فارن ایکسچینج کمائے، لیکن جواب ملا نائن، یعنی نہیں۔ 30 ستمبر کے بعد جاڑا فرض کر لیا جاتا ہے اور یہ تمام تفریحی کاروبار ٹھپ۔ سیاح کو چاہیے کہ کمرے میں بیٹھ کے انگیٹھی تاپے۔ آخر ہم نے خود ہی رائن کی راہ لی۔ معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل ہمارے ہوٹل کے پچھواڑے واقع ہے۔ یہ سیر ہماری بون میں آمد کا حاصل کہیے۔ کیا خوبصورت سیرگاہ ہے۔ یا پھر ہم نے برسوں پہلے ہالینڈ اور بیلجیم کی سرحد کنویک کے ساحل پر ایسا پایا تھا۔ کشتیاں بھی آ جا رہی تھیں، لیکن ان پر جن منزلوں کے نام لکھے تھے وہ ہمارے نقشے میں نہ نکلیں۔ ممکن ہے چھوٹی بستیاں ہوں، اور کیا جب 100-200 میل دور ہوں، لہٰذا ہم نے خطرہ مول نہ لیا۔ بینچ پر بیٹھ کر لوگوں کی طفلانہ شوخیوں کو دیکھتے رہے۔ یہاں ہپی وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن جوڑوں کا عالم یہاں بھی یہی ہے کہ چھاتی سے لگا چوم لیا، ہو گئے چپکے۔ پھر اٹھ کر کینیڈی پل کے ادھر سے دوبارہ شہر میں داخل ہوئے۔ ادھر ہی کہیں بیتھوون کا گھر تھا، جی میں آئی کہ اسے بھی دیکھ چلیں۔ بیتھوون کا نام ہمارے جن قارئین نے نہ سنا ہو ان کو معلوم ہو کہ یہ جرمنی کا نامور میراثی تھا، گانوں کی دھنیں بنایا کرتا تھا۔ ہم نے بھی ایک آدھ بار جب ریڈیو بند کرنا بھول گئے ہیں اس کی سمفنی سنی ہے۔ کیا بات ہے اس کی، لاجواب آدمی تھا۔ ہم سے تو ایسی دھن کبھی نہ بنے۔ ہم اپنی طرف سے تو ٹھیک چلے، لیکن راستوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ ایک جگہ ایک مرد بزرگ، لامبی سفید داڑھی، چہرے پر دانش کی تحریر، پیشانی پر بھویں، آنکھوں پر سایہ کیے، ایک گلی کے موڑ پر کھڑے مل گئے۔ ہم نے تو جرمن میں پتہ پوچھا، جب جرمن آتی ہے تو کیوں نہ بولیں، لیکن ان بزرگ نے انگریزی میں کہا، بیتھوون کا گھر پوچھ رہے ہو صاحبزادے؟ وہ سامنے پھاٹک ہے، اس کے اندر چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہماری کتاب میں تو کوئی اور سڑک لکھی ہے، یہ تو قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ اس پر اس دقیانوس نے فرمایا، بیٹا جی، بیتھوون صاحب اب تمہیں اس سڑک پر اس گھر میں نہ ملیں گے، وہ تو بہت دن ہوئے مر گئے۔ پھاٹک کے اندر چلے جاؤ، دہنے ہاتھ دیوار کے ساتھ 10 نمبر کی قبر ہے۔ اور یوں اس مرد دانا نے ہمیں بون کے قبرستان آلٹر فریڈہوف میں پہنچا دیا، اور ہم نے بیتھوون کی ابدی آرام گاہ دیکھ لی اور وہاں سکون کا وہ نغمہ سنا جو قبرستان کی 4 دیواری کے باہر نہیں جاتا۔ یہ قبرستان اہل کمال کا گنج شائگاں ہے۔ جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر اور ان پر فلاسفروں، سائنسدانوں، شورائے آفاق طبیبوں، پروفیسروں کے ناموں کی تختیاں۔ ہر قبر پر سدا بہار پودے ہیں، کہیں کہیں چراغ نما لالٹینیں بھی، کیونکہ جھٹپٹا ہو رہا تھا۔ قبریں زیادہ تر پچھلی صدی کی، کچھ اس صدی کے شروع میں مرنے والوں کی بھی، بعض دوسری جنگ سے چند سال پہلے کی۔ بعض قبروں کے سرہانے مجسمے بھی تھے، عام طور پر ایک خاندان کی قبریں سب یکجا۔ اس وقت تک سب لوگ آ کر جا چکے تھے۔ ان درختوں کے سائے اور دم بدم اترتے ہوئے اندھیرے میں یہ دور دیرز کا راہی تنہا تھا۔ کبھی گرے کا مرثیہ یاد آتا تھا، کبھی کلو من علیہا فان کا حکم۔ بڑے بڑے خطیب خاموش تھے، مسیحا نفس محو خواب عدم تھے۔ مشرق و مغرب کی فتح کا خواب دیکھنے والے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے والے، صحرا صحرا گھومنے والے، صاحبان انکشاف و ایجاد، رہنورداں سیماب پا، اب اپنی اپنی 2 گز زمین کے احاطے میں مست و مطمئن لیٹے آرام کر رہے تھے۔ چھیڑو نہ میٹھی نیند میں اے منکر و نکیر، سونے دو بھائی میں تھکا ماندہ ہوں راہ کا۔ کھانا ہمارا سیب۔ یہاں باڈ گوٹسبرگ میں ایک عظیم الشان ادارہ ہے جس کا کام کلچرل ایکسچینج کا انصرام وغیرہ ہے۔ اس کا جرمن نام ہم لکھیں تو ایک تو یہ قباحت ہے کہ ہجے کی غلطی کر بیٹھیں گے، دوسرے وہ ایک آدھ سطر میں نہیں آئے گا۔ 18 حرفوں کے الفاظ تو جرمن زبان میں عام ہیں، لیکن اب یہ بھید کھلا کہ گھبرانے کی بات نہیں۔ محمد حسن عسکری والے استاد صبر سہارنپوری کے کلام کی طرح یہاں حرفوں کو ملا کر لکھنے کا رواج ہے۔ کیلے کی گیلی جڑ کو یہاں ایک لفظ بنا کر کیلے کی گیلی جڑ لکھیں گے۔ آخر ہم بھی تو آج شب کو ملا کر لکھتے ہیں، اور پڑھنے والے اسے آجش بکو پڑھتے ہیں۔ لکھنے میں جگہ بچتی ہے اور کاغذ کی مہنگائی تو عالمگیر ہے۔
ہم ہرچند کے جرمن حکومت کے مہمان نہیں، لیکن جس بین الاقوامی ادارے کے فرستادہ ہیں اس نے جرمنی کی حد تک ہماری دیکھ ریکھ اسی جرمن ادارے کے سپرد کر رکھی ہے، اور واقعی نعمان صاحب نے جو ہمارے پروگرام کے ذمہ دار ہیں حق میزبانی خوب ادا کیا، اور مس مونیکا شٹمز تو مہربانیوں میں ان سے بھی بڑھ گئیں۔ بسیار خوباں دیدے ہم لیکن تو خوب دیگری۔ قارئین کرام اپنے اسب تخیل کو بے لگام نہ ہونے دیں اور بانو ان پاکستان رشک سے اپنی انگلیوں کو نہ چبا ڈالیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ باڈ گاڈز برگ ہی میں ہمارا سفارت خانہ ہے۔ ارشد الزماں سے ملنے وہاں گئے تو سفیر صاحب کو بھی سلام کیا۔ خان عبد الرحمن خان ہمارے بڑے کامیاب ڈپلومیٹوں میں سے ہیں، لیکن طبیعت اور گفتگو میں بالکل سادہ۔ فرماتے ہیں میاں میں تو دیہاتی آدمی ہوں، مجھ کو لکھنویت نہیں آتی، اور جرمن لوگ مجھے اس لیے پسند ہیں کہ سیدھے سادے پٹھان لوگ ہیں، باتوں کے طوطا مینا نہیں بناتے، کوئی بات انہیں خوش آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ صاف جواب۔ پاکستان کے سچے دوست ہیں، مدد دینے میں دوسروں سے آگے، خود اعتمادی کے مالک ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، پھر بہادر ہیں۔ سارے جرمنی میں ایک بھی نکما یا عہدی آدمی نہ ملے گا، نہ کسی کو کمزور یا مدقوق پاؤ گے۔ گزشتہ اتوار کو کولون میں ہمارا سیب کھانے کو جی چاہا۔ 2.25 مارک کے 3 آئے تھے۔ آج دوپہر ہم مارکیٹ کی طرف جا نکلے تو ریڑھی پر سیب دیکھ کر پھر جی للچایا، اور انگریزی محاورہ بھی یاد آیا کہ سیب کھاؤ اور ڈاکٹر کو بھگاؤ۔ پاکستان میں تو خود ڈاکٹر سیب کھاتے ہیں اور فیس کا بتا کر ہمیں بھگاتے ہیں۔ ہم نے دکاندار سے کہا کہ یہ لو 1 مارک، جتنے جی چاہے دے دو۔ اس نے ایک بڑا تھیلا اٹھایا اور اس میں 15-20 بھر دیے۔ ہم نے کہا اے بھلے مانس، فقط 1 مارک کے دے، ہم خوردہ فروش دکاندار نہیں ہیں کہ ان سیبوں کی ریڑھی لگائیں، فقط ذاتی استعمال کے لیے چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جناب یہ 1 ہی مارک کے ہیں۔ وہاں سے جانا تو ہمیں کسی اور طرف کو تھا، لیکن اس بوجھ کی وجہ سے سیدھے ہوٹل آئے۔ سیب کو بالعموم دانتوں سے یوں ہی کچر کچر کھایا جاتا ہے، آخر سبھی حیوان ایسے کھاتے ہیں تو انسان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے، لیکن اس وقت طبیعت ذرا مائل بر نفاست تھی۔ ہم نے ہوٹل کی داروغن صاحبہ سے چاقو چھری وغیرہ کی فرمائش کی تاکہ کاٹ کاٹ کر کھائیں۔ اتفاق سے وہ ڈکشنری جو جرمن زبان میں ہمارے علم و فضل کی ذمہ دار ہے ہم اوپر کمرے میں چھوڑ آئے، اور چھری کی جرمن ہمیں زبانی نہیں آتی۔ داروغن صاحبہ کو انگریزی میں دخل ضرور ہے، لیکن بس ایسا ہی جیسا ہمیں جرمن میں ہے۔ ہم نے کہا نائف چاہیے، ایپل کاٹنا ہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو ہم نے ایک ہاتھ میں خیالی سیب رکھ کر دوسرے میں خیالی چھری لی اور اسے کاٹا۔ بیچاری کن ذہن پھر بھی نہ سمجھی۔ اب ہم نے بریک فاسٹ کا حوالہ دیا اور اشاروں میں توس پر چھری سے مکھن لگایا۔ یہ اشارہ بھی مکھن لگانے سے زیادہ نائی کے استرا تیز کرنے سے زیادہ قریب تھا، لہٰذا ہم نے خیالی سیب کو پھر 2 ٹکڑے کیا۔ یکایک محترمہ نے چہک کر کہا سیب۔ ہم نے بھی خوش ہو کر کہا کہ ہاں سیب، اتنی دیر سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سیب کاٹنا ہے، اب لاؤ چھری۔ ایک روز ہم نے پائن ایپل مانگا تھا تو دکاندار نے کہا انناس، تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں یہ پھل انناس ہی کہلاتا ہے۔ اب یہاں بھی ہم اتنی دیر سے ایپل کاٹنے کی بات کر رہے تھے، شروع ہی میں سیب کہہ دیتے تو یہ فوراً سمجھ جاتی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ کسی نے اردو اور جرمن زبان کے مشترک الفاظ پر اب تک کچھ نہیں لکھا، کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ کسی کو جرمن آتی ہی نہیں تھی۔ ہم نے طے کیا کہ عدیم الفرصتی کے باوجود وطن واپس جا کر ہم اس موضوع پر محققانہ مقالہ لکھیں گے۔ ایک تو یہ سیب ہی مشترک نکلا، اور بھی بہت سے الفاظ ضرور مشترک ہوں گے۔ اتنے میں محترمہ برآمد ہوئیں، ان کے ہاتھ میں نہانے کے صابن کی ایک ٹکیا تھی، بولی یہ لو سیب۔